بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی یعنی قیامت کے دن ہمارے سامنے حاضر ہونے کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے یا ہم اپنے پروردگار کو کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ بے شک یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔ جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ کوئی آڑ کھڑی کر دی جائے، اور جو کام انہوں نے دنیا میں کیے تھے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر ان کو نیست و نابود کر کے پراگندہ غبار کی طرح کر دیں گے۔ البتہ اس دن جنت والوں کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور آرام کی جگہ بھی خوب ہوگی۔ اور جس دن آسمان ایک بادل پر سے پھٹ جائے گا اور فرشتے میدان حشر کی طرف کثرت سے اتریں گے، اس دن حقیقی حکومت خدائے رحمان ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ اور جس دن ظالم کافر حسرت سے اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے شامت، اے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ میرے پاس نصیحت آنے کے بعد اس کمبخت نے مجھ کو اس سے گمراہ کر دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ اور پیغمبر نے کہا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو جو کہ واجب العمل ہے بالکل چھوڑ رکھا ہے، اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر پیغمبر کے دشمن بنائے، اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتارا گیا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح تدریجاً اس لیے نازل کیا تاکہ ہم اس سے تمہارے دل کو قوت دیں، اور اس لیے ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا۔ اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں تو ہم تمہارے پاس اس کا ٹھیک ٹھیک اور نہایت واضح جواب بھیج دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ برا ہے، اور یہ راستے سے بہت بہکے ہوئے ہیں۔ رکو نمبر 1 مکمل ہوا۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ کیا۔ پھر حکم دیا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے۔ جب وہ لوگ سیدھے راستے پر نہ آئے تو ہم نے ان کو بالکل ہلاک کر دیا۔ اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور نہ ماننے پر ہم نے سب کو برباد کر دیا۔ اور یہ قریش اس بستی پر بھی گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے تھے، بس کیا انہوں نے اسے دیکھا نہیں؟ یقیناً دیکھا، لیکن یہ لوگ تو دوبارہ اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس شخص نے تو ہم کو ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم مضبوطی سے ان پر قائم نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مرنے کے بعد جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا تم اس کے ذمہ دار بن سکتے ہو؟ یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ دوسرا رکو مکمل ہوا۔ اے مخاطب، کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ اس نے کس طرح سائے کو دراز کر دیا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اس کو ٹھہرا رکھتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس کا رہنما بنایا، پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا۔ اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردے کا وقت اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا۔ اور وہی تو ہے جو باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں، اور ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں جو پاک کرنے والا ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ زمین میں جان ڈالیں، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو اس پانی سے سیراب کریں۔ اور ہم پانی کو بقدر مصلحت لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تو چاہیے تھا کہ اس کا حق ادا کرتے،
لیکن اکثر لوگ بغیر ناشکری کے نہ رہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہتے تو تمہارے سوا ہر بستی میں ایک ایک ڈرانے والا پیغمبر بھیج دیتے، تو اس نعمت کے شکریہ میں تم کافروں کا کہا نہ مانو اور قرآن کے ذریعے زور و شور سے ان کا مقابلہ کرو۔ اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، جن میں سے ایک کا پانی میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا، اور دوسرے کا کھارا، چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا اور مضبوط آڑ بنا دی۔ اور وہی تو ہے جس نے پانی یعنی نطفے سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا، اور تمہارا پروردگار ہر بات پر قادر ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کا مخالف ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے تم کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ کے کام پر کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ ہاں، جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے، اور اس اللہ زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، اور وہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی طور پر خبردار ہے۔ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ رحمان بڑا مہربان ہے، اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے ہیں، اور رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو سجدہ کرنے کے لیے تم ہم کو حکم دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس سے ان کو اور زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ تیسرا رکو مکمل ہوا۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے آسمانوں میں برج یعنی بڑے بڑے ستارے بنائے، اور اس میں ایک چراغ یعنی آفتاب اور نورانی چاند بنایا۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ اور یہ دلائل اس شخص کے لیے ہیں جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ اور خدائے رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سلام۔ اور جو راتوں کو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ اور قیام یعنی نماز میں گزارتے ہیں، اور جو یوں دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے دوزخ کے عذاب کو دور رکھ، بلا شبہ اس کا عذاب نافرمانوں کے لیے لازم ہونے والا ہے، اور بلا شبہ دوزخ برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ اور نہ کم۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو حاجت روائی کے لیے نہیں پکارتے، اور جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق پر، اور جو بدکاری نہیں کرتے، اور جو ایسے کام کرے گا تو سخت سزا پائے گا کہ قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا، اور اس عذاب میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک کام کرے تو بلا شبہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو جھوٹے کاموں میں شریک نہیں ہوتے، اور جب اتفاقاً بےہودہ مشغلوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب ان کو ان کے پروردگار کی آیتیں سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گزرتے، بلکہ دل لگا کر سنتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ ایسے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کو فرشتوں کے ذریعے دعا اور سلام پہنچے گا۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت اچھا ٹھکانہ اور بہت اچھا مقام ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میرا پروردگار تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کو پکارو،
تم نے اس کے کلام کو جھٹلایا ہے تو ان قریب جھٹلانا تمہارے لیے وبال جان ہوگا۔ چوتھا رکن مکمل ہوا اور ابھی سورہ شعراء کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاسین، یہ واضح کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ اپنی جان ہلاک کر دو گے اس وجہ سے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک بڑی نشانی نازل کر دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں اور ان کے پاس خدا رحمان کی کوئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ بس انہوں نے دین حق کو جھٹلایا ہے تو ان قریب ان کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کی یہ ہنسی اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کس قدر عمدہ عمدہ قسم کی بوٹیاں اگائی ہیں؟ بلا شبہ اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ تمہارا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے۔ پانچواں رکو مکمل ہو۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا اور حکم دیا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس جاؤ، کیا وہ ہمارے غضب سے ڈرتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کے پاس حکم بھیج کہ وہ میرا ساتھ دیں، اور میرے ذمے ان کا ایک جرم بھی ہے تو مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ ارشاد ہوا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سب کچھ سنتے ہیں۔ تو تم فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم سارے جہاں کے پروردگار کے رسول ہیں اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تم کو بچپن میں نہیں پالا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی، اور تم نے وہ کام کیا جو یعنی خپتی کو قتل کیا، اور تم بڑے ناشکرے ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے سرزد ہو گئی اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تمہارے ہاں سے بھاگ گیا، پھر اللہ نے مجھے حکم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں شامل کیا۔ اور اے فرعون، کیا یہی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر بڑا احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو پتہ کافی ہے۔ اس پر فرعون نے اپنے اطراف بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا کہ کیا تم نہیں سنتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا کہ بلا شبہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اس کو مان لو۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا کہ اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن دلیل لاؤں تب بھی نہ مانے گا۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ دلیل پیش کرو۔ تب موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو اچانک وہ ایک نمایاں اژدہا بن گیا، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا ہو گیا۔ رکو نمبر 6 مکمل ہوا۔ فرعون نے اپنے اطراف بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ درباریوں نے کہا کہ آپ اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دیجیے اور شہروں میں نقیبوں کو بھیج دیجیے تاکہ وہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لائیں۔ بس جادوگر ایک مقررہ دن کے خاص وقت پر جمع ہوئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم جمع ہو گئے؟ یعنی جمع ہو جاؤ تاکہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں، اگر وہ غالب رہیں تو۔ پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو کیا ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ اس صورت میں تم ہمارے مخرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے جادوگروں سے کہا کہ تم جو کچھ تم کو ڈالنا ہو میدان میں ڈالو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں ڈالی اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم بے شک ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو اچانک اژدہا بن کر ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگی۔ تب سب جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔
اور کہنے لگے کہ ہم سارے جہاں کے پروردگار پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا کہ کیا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بے شک یہ موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا، تو عنقریب اس کا انجام معلوم کر لو گے۔ پہلے تو میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ حرج نہیں، بے شک ہم اپنے پروردگار کے پاس لوٹنے والے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اس وجہ سے کہ ہم اس موقع پر سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ 7واں رکو مکمل ہوا۔ اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی اور حکم دیا کہ رات کے وقت ہمارے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ بس فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ بلا شبہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے اور انہوں نے ہم کو بہت غصہ دلایا ہے، اور ہم مسلح جمیعت اور باقاعدہ فوج ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غرض ہم نے ان فرعونیوں کو باغوں اور چشموں سے اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے نکال باہر کیا، ان کے ساتھ ہم نے ایسا کیا اور بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنایا۔ غرض سورج نکلتے وقت فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو پیچھے سے جا لیا۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ یقیناً ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، کیونکہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ پھر جب موسیٰ نے لاٹھی ماری تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے، اور ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس موقع کے قریب پہنچا دیا، اور موسیٰ کو اور ان کے ساتھ والوں کو سب کو بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان میں کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ تمہارا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے۔ 8واں رکو مکمل ہوا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنا دو، جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور انہی کی عبادت پر جمے بیٹھے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں، یا تمہیں کچھ فائدہ پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ بھلا تم نے ان کو دیکھا بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی؟ یقیناً وہ میرے دشمن ہیں، مگر ہاں سارے جہاں کا پروردگار کہ وہ میرا دوست ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، اور وہ مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشتا ہے، اور وہ جو مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار مجھ کو حکمت عطا فرما اور نیک لوگوں میں شامل فرما، اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ، اور مجھ کو جنت النعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور جس دن سب زندہ ہو کر اٹھیں گے اس دن مجھ کو رسوا نہ کرنا۔ اس دن نہ مال ہی فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے، مگر جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے گا وہ نجات پائے گا۔ اور اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پوچھتے وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ تو وہ بت اور ان کے پوجنے والے گمراہ اور ابلیس کا لشکر سب کے سب اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ کافر دوزخ میں بتوں سے جھگڑتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو سری گمراہی میں تھے، جبکہ تمہیں سارے جہاں کے پروردگار کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہم کو تو ان بڑے مجرموں نے گمراہ کیا۔ تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے اور نہ مخلص دوست۔ کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہوتا تو ہم مومنوں میں سے ہو جاتے۔ بے شک اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان کافروں میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔ تیسرا رکو مکمل، 9واں رکو مکمل ہوا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا،
جبکہ ان سے ان کے قومی بھائی نوح نے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور میں اس کام پر تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ پھر صلہ تو خدا رب العالمین کے ذمے ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ لوگوں نے کہا کہ کیا ہم تم کو مان لیں اس حال میں کہ تمہاری پیروی کرنے والے تو ذلیل لوگ ہیں؟ نوح نے کہا کہ مجھے کیا بحث اس پیشے سے جو وہ کرتے ہیں، ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش کہ تم سمجھتے۔ اور میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے دور کرنے والا نہیں، میں تو صاف طور پر ایک ڈرانے والا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور جو ایماندار میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ تو ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے سب کو بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔ بلا شبہ اس میں بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان میں بہت سے ایمان لانے والے نہیں۔ 10واں رکو مکمل ہوا۔ اور بلا شبہ تمہارا پروردگار ہے غالب اور مہربان ہے۔ 10واں رکو مکمل ہوا۔ اور قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے قومی بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر یادگار کے طور پر عمارت بناتے ہو اور فضول کام کرتے ہو، اور بڑے بڑے محل بناتے ہو جیسے تم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالم بن کر پکڑتے ہو؟ تو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہیں چار پایوں اور بیٹوں اور باغوں اور چشموں سے مدد دی۔ مجھے تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ لوگوں نے کہا کہ خواہ تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے یکساں ہے، بے شک یہ اگلے لوگوں کی عادت اور رسم ہے، اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو ان لوگوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس میں لوگوں کے لیے عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان میں بہت سے ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ تمہارا پروردگار ہے غالب اور مہربان ہے۔ 11واں رکو مکمل ہوا۔ اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور ان کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہوتے ہیں، اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور حد سے بڑھنے والوں کی پیروی مت کرو، یعنی وہ جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ لوگوں نے کہا بے شک تم پر جادو کر دیا گیا ہے، اور تم بھی ہماری طرح کے ایک آدمی ہو، تو اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش کرو۔ صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے، اور ایک خاص دن تمہارے پانی پینے کی باری ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، ورنہ تم کو ایک بڑے سخت دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوئے، پھر ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ بلا شبہ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تمہارا پروردگار ہے غالب اور مہربان ہے۔ 12واں رکوع مکمل ہو۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے قومی بھائی لوط نے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا جہاں والوں میں سے مردوں یعنی لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ ان لوگوں نے کہا اے لوط، اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر سے نکال دیے جاؤ گے۔ لوط نے کہا کہ میں تمہارے اس کام سے سخت بیزار ہوں،
اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے اس کام کے وبال سے نجات دے۔ تو ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ پھر ہم نے اور سب کو ہلاک کر دیا اور ان پر پتھروں کا مہ برسایا۔ تو کیا ہی برا مہ تھا جو ان پر برسا جن کو عذاب سے ڈرایا گیا تھا۔ بے شک اس واقعے میں بھی بڑی عبرت ہے، اور اس کے باوجود ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ اور بے شک تمہارا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے۔ 13واں رکو مکمل ہوا۔ اور ایکا یعنی بن کے رہنے والے لوگوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدائے رب العالمین کے ذمے ہے۔ دیکھو تم لوگ پیمانہ پورا بھرا کرو اور کسی کے حق کا نقصان نہ کیا کرو، اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد کرتے نہ پھرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور اگلی خلقت کو پیدا کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے، اور تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے آدمی ہو۔ اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دو۔ شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ تو ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، بس ان کو صاحبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بلا شبہ وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ بلا شبہ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تمہارا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے۔ رکو نمبر 14 مکمل ہوا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پروردگار عالم کا نازل کیا ہوا ہے، اس کو تمہارے دل پر روح الامین نے صاف عربی زبان میں نازل کیا ہے، تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اس کا ذکر پہلی امتوں کی آسمانی کتابوں میں بھی ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات دلیل نہیں ہے کہ اس پیشن گوئی کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ اور اگر بالفرض اگر ہم کسی اجمی یعنی غیر عرب پر نازل کرتے، پھر وہ اجمی اسے ان لوگوں کے سامنے پڑھ بھی دیتا، تب بھی یہ لوگ اس کو نہ مانتے۔ اسی طرح ہم نے اس ایمان نہ لانے کو نافرمانوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے۔ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، جو اچانک ان کے سامنے آ کھڑا ہوگا، اور انہیں پہلے سے خبر بھی نہ ہوئی ہوگی۔ تو اس وقت کہیں گے کہ کیا کسی طرح ہم کو مہلت مل سکتی ہے؟ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدہ دیتے رہیں، پھر ان پر وہ عذاب آ پڑے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ہیں ان کے کس کام آئیں گے؟ اور دیکھو جتنی بستیاں ہم نے عذاب سے ہلاک کی، ان سب میں ہم نے عذاب سے ڈرانے والے پیغمبر پہلے بھیج دیے تھے تاکہ نصیحت کر دیں۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو عذاب نازل ہوا، اور ہم ظالم نہ تھے۔ اور اس قرآن کو جیسا کہ یہ خیال کرتے ہیں شیطان لے کر نہیں آئے، اور نہ یہ کام ان کو سزاوار ہے، اور نہ وہ اس کو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے دور رکھے گئے ہیں۔ اور تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو، ورنہ تم بھی عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اور جو ایمان والے تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ پھر اگر یہ لوگ تمہارا کہنا نہ مانے تو ان سے صاف کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں، اور تم خدا غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو کہ جب تم تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو وہ تم کو دیکھتا ہے، وہ نیز نمازیوں کے ساتھ تمہاری نشست و برخاست کو بھی دیکھتا ہے، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو کیا میں تم کو بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ یاد رکھو وہ ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں، جو سنی سنائی بات اس کے کان میں لا کر ڈالتے ہیں، اور وہ اکثر جھوٹے ہیں۔ اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر میدان میں سرگرداں رہتے ہیں، اور زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے؟ مگر ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، اور انہوں نے اپنے اشعار میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا، اور ان پر ظلم ہونے کے بعد انہوں نے بدلہ لیا، تو کوئی مضائقہ نہیں۔
اور جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کیسی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور رکوع اور سورہ مکمل ہوا، اب سورۃ النمل کا آغاز ہو رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین۔ یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیتیں ہیں اور ایمان والوں کے لیے موجب ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں، بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کو ان کے اعمال خوشنما بنا دیے ہیں تو وہ حق سے دور بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو بری طرح عذاب ہوگا اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو قرآن خدائے علیم و حکیم کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جا کر راستے کا پتہ لاتا ہوں، یا ہو سکے تو ایک سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم آگ سلگاؤ اور تاپو۔ بس جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے اور وہ بھی جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے وہ اللہ جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، غالب حکمت والا۔ اور اے موسیٰ، تم اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ تو جب موسیٰ نے لاٹھی ڈالی تو دیکھا کہ لاٹھی اس طرح ہل رہی ہے گویا وہ زندہ سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، ہمارے حضور میں پہنچ کر پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، مگر ہاں جس سے کوئی قصور ہو جائے اور پھر وہ اس قصور کے بعد اس کے بدلے نیکی کرنے لگے تو بے شک میں بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور پھر نکالو تو وہ بلا کسی عیب کے سفید اور چمکدار نکلے گا۔ یہ 2 معجزے ان 9 معجزوں میں سے ہیں جن کے ساتھ تم کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، کیونکہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ بس جب ان لوگوں کے پاس ہمارے روشن معجزے پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور بے انصافی اور غرور سے ان معجزوں کا انکار کر بیٹھے، حالانکہ ان کے دل ان معجزوں کا یقین کر چکے تھے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ان مفسدوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ رکو نمبر 16 مکمل ہوا۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا تھا، اور ان دونوں نے کہا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت دی۔ اور داؤد کے انتقال کے بعد سلیمان داؤد کے جانشین ہوئے۔ اور سلیمان نے کہا کہ لوگوں، ہم کو اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سمجھنے کی تعلیم دی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا کھلا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے کہ ان کو جماعتوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کے ایک میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل ڈالے اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ تو سلیمان اس چیونٹی کی بات سن کر مسکرا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسانات مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں میں ان احسانات کا شکر ادا کروں اور زندگی بھر ایسے عمل کرتا رہوں جس کو تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اور ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور ہدہد کو نہ پایا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش کرے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور اسے ہر چیز میسر ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا قیمتی تخت ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ عورت اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں آراستہ کر رکھا ہے اور ان کو حق کے راستے سے روک دیا ہے، اس لیے وہ حق کے راستے پر نہیں چلتے اور اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال سے واقف ہے۔
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ پھر ایک خط لکھا اور کہا کہ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر وہاں سے ہٹ جا اور دیکھتا رہ کہ وہ لوگ آپس میں کیا سوال و جواب کرتے ہیں۔ ہدہد نے خط ملکہ سبا کو پہنچایا تو اس نے کہا کہ اے دربار والوں، میرے پاس ایک خط پہنچا ہے جو واجب الاحترام ہے۔ وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور مضمون یہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ رکو نمبر 17 مکمل ہوا۔ ملکہ سبا نے خط سنا کر کہا کہ اے اہل دربار، اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو میں کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی۔ درباریوں نے کہا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں اور بڑے لڑنے والے ہیں، اور آئندہ آپ کو اختیار ہے، آپ جو کچھ حکم دیں اس کے بھلے برے پر اچھی طرح غور کر لیں۔ ملکہ سبا نے کہا کہ جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور میں ان لوگوں کے پاس کچھ تحفے بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ پھر جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کہ کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ تو یاد رکھو کہ اللہ نے جو کچھ مجھ کو دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے پر تم ہی خوش ہوتے ہوں گے۔ تم اس کو لے کر واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ہم ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال باہر کریں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ تو تو ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا کہ آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے میں تخت کو حاضر کر دوں گا، اور وہ بہت بھاری ہے مگر اس کے لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے تخت کو آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے تخت کو حاضر کر دیا۔ تو جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ میری آزمائش کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان نے کہا کہ ملکہ کی عقل کی آزمائش کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ پہچانتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ پھر جب ملکہ دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کو غیر اللہ کی عبادت نے ایمان لانے سے روک رکھا تھا اور وہ کافروں میں سے تھی۔ پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے فرش پر شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت ملکہ متنبہ ہوئی اور عرض کیا کہ میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ ان کے طریقے پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ رکو نمبر 18 مکمل ہوا۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے قومی بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، مگر ان میں دو فریق ہو گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا کہ اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو، اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو اور تمہارے ساتھ والوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری نحوست کا سبب اللہ کے علم میں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے کہا آؤ آپس میں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب کو ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کو ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے۔
اور ہم سچ کہتے ہیں۔ اور یہ مشورہ کر کے انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی، اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی، اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ لو کہ ان کی شرارت کا کیا انجام ہوا، کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب ان کے یہ گھر ان کے ظلم کے سبب سے خالی پڑے ہیں۔ بلا شبہ اس واقعے میں دانش مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کو ہم نے نجات دی۔ اور لوط کا واقعہ یاد کرو، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کرتے ہو، حالانکہ تم سمجھدار ہو۔ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم جہالت کا کام کرتے ہو۔ تو لوط کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا، کہ وہ کہنے لگے کہ لوط کے لوگوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ لوگ پاک بنتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے لوط کی بیوی کے، کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ اور ہم نے ان پر میہ برسایا، تو کیا ہی برا تھا وہ میہ جو ان لوگوں پر برسا جن کو ہمارے عذاب سے ڈرایا گیا تھا۔ رکو نمبر 19 مکمل ہوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب کیا۔ تو کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ پارہ نمبر 19 مکمل ہوا، اور 20واں پارہ انشاءاللہ نکات پسری سنائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔